السلام علیکم جی، میں ہوں ناصر راجہ اور خبریں TV.net۔ آج ہمارے ساتھ ایک سینئر پولیٹیشین موجود ہیں جو MNA بھی رہے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور ان کا بہت دسترس ان کو جو موجودہ حالات ہیں سیاست کے، اور سیاست پہ بہت اچھے طریقے سے تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارے استادوں میں سے میں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میاں انوار الحق رامے صاحب، جو مجھے پہلے نام بتانا چاہیے تھا لیکن میں اس لیے تھوڑا سا وہ کر گیا کہ ان کو سبھی ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ رامے صاحب یہ بتائیے کہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، ایک عجیب سی کشمکش ہے، کوئی کسی کو بات سمجھ نہیں آتی، ہر بندہ اپنی راگنی راگ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ کیا ہے اور کس طرف جا رہی ہے؟ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا تجزیہ اس طرح سے ممکن ہے، کیونکہ انتخابات میں کوئی 1.25 سال 1.5 سال باقی ہے، تو ہر سیاسی جماعت پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نون لیگ والوں کی بھی یہ چاہت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کاوش کر کے یہ بات ثابت کریں کہ ہم آئندہ آنے والے ہیں۔ PTI بھی اپنے مرحلوں سے گزر رہی ہے، مشکلات سے بھی گزر رہی ہے، حالات ہی ایسے ہیں، اور پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کبھی دھرنے کی بات کرتی ہیں، کبھی عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں۔ مقصود ان کا یہ ہے کہ ہم کسی طرح عمران خان کو وقت دیتے رہیں تاکہ وہ اپنا ٹینور پورا کر سکے۔ اچھا میاں صاحب، آپ چونکہ PTI کے رہنما ہیں اور آپ ایک دوسری پارٹی سے ادھر ہجرت کر کے آئے تھے اور یقیناً کچھ سوچ کے آئے تھے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سوچ تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ PTI میں شامل ہو جائیں؟ اس میں صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کی خواہش بھی تھی، پبلک کی، عوام الناس کی بھی، کہ ملک کے اندر کوئی بنیادی جوہری تبدیلی آنی چاہیے، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ باقی رہتی ہے، بیوروکریسی وہی رہتی ہے، پارلیمنٹ میں چند لوگ آتے ہیں، نہ ان کے پاس علم کی طاقت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس ویسے طاقت ہوتی ہے، لہذا جو تبدیلی کا عمل صرف MNA یا پارلیمنٹ پہ انحصار ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک معاشرے کی پوری کایا کلب تبدیل نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کے اثرات کم نہیں ہوتے معاشرے میں، اور لوگوں کا جو سیاسی شعور ہے وہ بلندیوں تک نہیں پہنچتا، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ طاقت کا مرکز کہیں ہو اور جو ڈیلیور کرنے والے کہیں بیٹھے ہوں۔ تو یہ تضاد جو ہمارے ہاں موجود ہے معاشرے کے اندر، اس کو ذہنی طور پر بھی لوگوں نے تسلیم کر لیا، جسے لوگ کوئی ہائیبرڈ کا نام لیتے ہیں، کوئی دوگلا نظام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان اس ایک عبوری مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں جو قوتیں ہیں عوامی نمائندوں نے وہ اپنے بزور طاقت یا عوام کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے ان طاقتوں سے حاصل کرنی ہے جو ابھی تک جہاں طاقتوں کا مرکز ہے یا یہاں طاقتیں ایک جگہ جمع ہوئی ہیں۔ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں سوسائٹی۔ میاں صاحب، میں جس جانب آپ کو گھیر گھار کے لانا چاہتا تھا آپ نے پہلے ہی اس کی طرف سے بچا کے نکل گئے آپ۔ اچھا، لیکن میں اس کو ایک اور انداز میں یوں پوچھتا ہوں کہ اب یہ بتائیے کہ وہ کیا کمزوریاں تھیں، وہ یا کیا غلطیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے جو عمران خان صاحب ہیں وہ پوری طرح کنٹرول نہیں کر سکے گورنمنٹ کو، یا اپنی عوام کی توقعات پہ پورے نہیں اتر سکے؟ اصل خرابی یہ تھی کہ جب کوئی بھی فرد اپوزیشن کے لیڈر کا کردار ادا کرتا ہے نا، تو وہ جو ملک کے معاشی یا سیاسی یا سماجی حالات ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے جو اس کی شخصیت سے وابستہ ہیں، اور معاشرتی یا سماجی سطح پر جو مشکلات ہیں ان کا نہ وہ شعور ان کے مستقل بنیادوں پر اس کے پاس ہوتا ہے، نہ وہ اپوزیشن میں رہ کر وہ کردار ادا کرتا ہے کہ حکومت کے مختلف محکموں کا تجزیہ تحلیل کر سکے، ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر سکے۔ ہماری قوم چونکہ جذباتی قوم ہے، جذبات کو مانتی ہے، لوگوں کو نہ لوگ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ جو کمٹمنٹ کر رہی ہے اس کو پورا بھی کر سکے کہ نہیں۔ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس میٹھی میٹھی باتیں ہوں، چاہے ہماری آمدن سے اخراجات جتنے بھی ملک کے زیادہ ہوں، ہمارے عوام کو سہولت چاہیے۔ جو پارٹی اس سہولت پیش کرتی ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ 2 پارٹیوں سے تنگ آ چکے تھے، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے ہاں تصور ایک اور ہے کہ شخصیت کی بنیاد پر پارٹیاں بنتی ہیں، شخصیت کی خرابی کو اوورال معاشرے میں مسلط کیا جاتا ہے، اسی کے اندر پھر خوبیاں 1 مین ڈرائیو پارٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شخصیت پرستی ملک میں آ گیا، سیاسی جماعتوں میں آ گئی، یعنی 1 مین ڈریون پارٹی ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ تو نہ جمہوریت نچلی سطح پر نہ اوپری سطح پر۔
اور پھر لیڈرز رات کی مینٹیلٹی یہ ڈیولپ ہو گئی ہے بدقسمتی سے کہ وہ اپنے رائے سے مختلف رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کسی دروازے کو بھی آپ لیڈرشپ کو کھڑکا لیں. یہ ہمارے مزاج کے اندر ایک تو ہماری قوم شخصیت پرستی میں، چونکہ مسلمان قوم تو فاتح رہی ہے، لیڈر رہے ہیں، حکمرانی کی ہے، تو وہ صفات جو ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو فوجی بڑے لیڈر رہے ہیں نا، ان کی آج کل ان کے ذہنوں میں تصور یہی موجود ہے کہ جو طاقتور ہے ایک ہاتھ میں طاقت ہونی چاہیے. حالانکہ جمہوریت اس سے مختلف ہوتی ہے کہ اس کو جمہوریت لوگوں کو میں تقسیم کار کرتی ہے. اس کو تھوڑا سا مختصر اس طریقے سے کر لیں کہ آپ کے خیال میں ایک دو ایسی کون سی بڑی غلطیاں تھیں جو عمران خان نے کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد ان پہ جو پہلے طرح قائم نہیں رہا؟ میرا خیال ہے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے پہلے دن انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں، اور میرے پاس ان مسائل کو معاشی بنیادوں پر یہ مسائل درپیش ہیں، خارجہ پالیسی پر یہ مسائل درپیش ہیں. جب آپ لوگوں کو وعدہ وعید کرتے رہتے ہیں نا کہ 3 ماہ ملنے چاہیے، 6 ماہ ملنے چاہیے، سال ملنے چاہیے، تو لوگوں کا جو یقین ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک فرد کے آنے سے معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے. بیوروکریسی وہی رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ وہی رہتی ہے، مسائل وہی رہتے ہیں. ایک فرد تو مسائل کو حل نہیں کر سکتا. خرابی یہ سمجھ لیں یا لیڈرشپ یہ اظہار نہیں کرتی، ان کو توقع ہوتی ہے کہ ہم ود ان ٹائم اپنے مسائل کو حل کر کے لوگوں کو بتا دیں گے. اچھا سر، یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا، ویسے تو اب کہیں اور سے چلے تھے، کہ ہر بندہ جو چاہے پی ٹی آئی کا ہے چاہے اس کا مخالف ہے، وجوہات جاننا چاہ رہا ہے کہ وہ ایسی کون سی وجوہات تھی جس پہ آپ نے روشنی ڈالی. اب میں پھر اپنے وہ شروع کے ان چیزوں پہ آتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون کے جو 4 بڑے ہیں، جس میں نواز شریف صاحب ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب ہیں، جس میں مریم نواز ہیں، جس میں حمزہ شہباز ہیں، ان کا کیا یہ سیاسی کاغذ سے اتر گئے ہیں یا ابھی یہ سیاست میں نظر تو آ رہے ہیں، لیکن ان کے فیوچر کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ مکمل طور پر جو نواز شریف کا کمال سمجھ لیں سیاست میں، چونکہ اس نے ایک دور کے اندر جو پیپلز پارٹی سے لوگ مخالف تھے نا، وہ قومی اتحاد کی برکت سے ایک جگہ ایک فضا بن گئی. نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ قبول کر لی، قدرت نے ان کو لیڈرشپ دیتی اینٹی ایلیمنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. آج لوگ جو مسلم لیگ سے وابستہ ہیں، کچھ تو وہ پرانے خاندان ہیں مسلم لیگ سے جو مہاجر ہو کے آئے ہیں شہروں کے اندر، وہ بھی مسلم لیگ سے وابستہ ہیں اس بنیاد پر. پھر میاں نواز شریف کا وہ جو کردار پیپلز پارٹی کے خلاف تھا، اس کو سیاسی زندگی نواز شریف کو پنجاب میں بالخصوص اس سے ملی ہے. پھر انہوں نے جو بڑے بڑے پروجیکٹ اپنے مفاد کے لیے یا عوامی مفاد کے لیے کرے ہیں، وہ لوگوں کو ان کا پروجیکٹ سامنے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک. میں فیوچر پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کا کہ کیا ان کا فیوچر. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر جس کے امکان کم ہے، سچی بات یہ ہے کہ عمران خان سے جتنی لوگوں کی توقعات تھیں ان کو بر لانا امکان بہت کم ہے، لیکن اگر وہ لائے گا تو ان کا جو ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. صحیح. اگر وہ نہیں لا سکا تو اگر مگر ہر کام میں ہے، پھر ورنہ وہ ان کی پنجاب کی حد تک تو ان کی کیا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ابھی ان کے ساتھ ہی لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں. نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی فی الحال امکان کوئی نہیں ہے. نواز شریف نہ ان کو کوئی لانا چاہتا ہے، نہ وہ خود آنا چاہتے ہیں. وہ بہتر حالات کا انتظار کر رہے ہیں، شاید انتخابات کے قریب ہمت تو بڑی ہے اس آدمی میں، ہر کام وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ دیکھ سوچ سمجھ کے حالات کا جائزہ لے کر ہی اپنا فیصلہ. لیکن وہ رسک نہیں لیتے، سیاست میں رسک نہیں لینا چاہتے. آپ کے کہنے کا مطلب؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی شخصیت یہ ہے کہ وہ رسک کی آخری حد تک پہنچتا ہے، جب وہاں سے بے بسی ہوتی ہے تو پھر واپس پلٹتا ہے. اوکے. اچھا سر، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، تو اب وہ تھوڑے سے ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ ایک مارچ بھی، لانگ مارچ بھی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا لانگ مارچ مؤثر ہوگا اور کچھ سیاست میں ہلچل ہوگی، اور جو زرداری صاحب اس وقت باتیں کر رہے ہیں وہ واقعی ہلچل کی ہیں؟ دیکھو جی، فکری اور ذہنی طور پر تو زرداری بلوغت کے اعلیٰ مرحلے پر ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن سیاسی عمل میں ان کے یہ اقدام پنجاب کی حد تک کوئی ان کو سود مند ہونے والے نہیں ہے. ان کے مد مقابل 2 بڑی عظیم و شان پارٹیاں کھڑی ہیں، تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے. دونوں کے اندر ہی مقابلہ ہونا ہے پنجاب کے اندر. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یا سندھ حکومت کو آئندہ قابو کرنے کے لیے وہ سارے اقدامات کریں. ان کا ذہن یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنے مقدمات ہیں، اگر ہم
پی ڈی ایم سے نکل کر اپنی الگ تنہا جدوجہد کریں گے تو اس کے نتیجے میں موجودہ حکومت کو بھی فائدہ پہنچے گا اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک نقشہ ہے ان کو تسلی اور تشفی ہوتی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسے حالات نہیں ہے کہ وہ آئندہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ برسر اقتدار آ سکے رضا جی کی قیادت میں. آپ پی ٹی آئی کا فیوچر برائٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ہے اننگز کھیل لی ہے؟ میرا ذہن یہ سیاسی فکری میرا ذہن یہ ہے, جو میرا پولیٹیکل وجدان یہ کہتا ہے کہ جس طرح نون لیگ ختم نہیں ہو سکی نا, اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس تحریک انصاف کے پاس ابھی نچلی سطح پر بہت سے لوگ کارکن ووٹر سپورٹر موجود ہیں جو ابھی تک اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی مایوسی کی وہ سطح نہیں آئی کہ لوگ عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں, لیکن مطلب اس میں کمی زیادتی آ سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ پروسیس آف ایلیمینیشن سے گزرا ہے. وہ پروسیس آف سروائیول سے ضرور گزرے گا, اپنے آپ کو باقی رکھے گا, پارٹی بھی باقی رہے گی, جدوجہد کرنے کی علامت وہ بھرپور انداز ہے جدوجہد جاری رکھے گا. لیکن سر اتنا طاقتور ہو, اتنا اس کی شخصیت کا کرزما ہو, اتنا لوگ اس کو چاہتے ہوں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کی اپنی ہی پارٹی کے لوگ اگر مخالفت کریں اور آپ کو دھمکی دیں اور آپ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ میں آپ کی یادداشت کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. جو محترم اسد الرحمان نے میاں نواز شریف کی موجودگی میں جو تلخ کلامی کی تھی, ظفر علی شاہ نے تلخ کلامی کی تھی, خورشید قصوری نے تلخ کلامی کی تھی, حمزہ نہیں سب موجود ہیں. میری بات سنیں نا, بات سے باہر ہو گئے نا سر, بات نہیں پالیٹکس کی بات میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر, پارلیمانی پارٹیوں کے اندر لوگ تلخ باتیں کرتے رہتے ہیں, پھر ان کو اپنا بھی گریونس ہے. مرد میدان جو سرحد سے ہیں ان کو اپنی بھی پریشانی ہے, تو بعض اوقات آدمی جذباتی انداز سے ایسی باتیں کر دیتا ہے, اس سے پارٹی کے اندر جو گرفت ہے نا عمران خان کی, اس میں کمی نہیں آتی. اس کے اندر لوگ اپنی بڑھاس نکالتے ہیں نجتاً, پھر لیڈر تو مانتے ہیں اس کو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا پارٹی. چونکہ ہم نے اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے, کیا عمران خان 5 سال پورے کریں گے؟ وہ تو میرا ذہن یہ ہے کہ نہ وہ خود بھی پورے کرنا چاہتا ہے اور اپوزیشن جماعتیں بھی اس کی معاون و مددگار ہیں تاکہ وہ 5 سال پورے کرے, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عمران خان جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پورا نہیں اتر نہ کر سکے اور وہ گندا ہو. تو کیا اگلے 5 سال کس کے ہوں گے؟ کیا عمران خان کے ہی ہوں گے یا نون آئے گی جبکہ ان کی لیڈرشپ وہ تو اس کی اپنی کارکردگی پر حکومت پر منحصر ہے. کارکردگی پر تو یہاں اگر کارکردگی بہتر ہوگی تو اگر مگر تو ہے تو امید ہے کہ عمران خان میدان میں رہے گا. جناب یہ جو سیاسی گنجل ہوتے ہیں ان کو کتنا ہی آپ سلجھانے کی کوشش کریں یہ کہیں اور الجھتے ہی جاتے ہیں اور ان کو سلجھانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اور کم سے کم میرے جیسے بندے کے لیے تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ جو انوار اللہ کرامے صاحب ہیں ان کی بڑی دسترس ہے سیاست پہ, سیاسی امور پہ, اور بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. پتہ نہیں یہ ہمیں جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں میں کچھ سمجھ گیا ہوں, آپ بھی ضرور سمجھ گئے ہوں گے, لیکن کیا ایسا ہی ہوگا اس کے لیے ہمیں سب کو انتظار کرنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. رامے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب, آپ کا بھی بہت شکریہ.